اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود تنجینا کے بارے میں ایمان افروز حکایت۔ علامہ ابن فاکہانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفجر المنیر میں اس درود پاک کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پارسا شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بذریعہ کشتی سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں شدید طوفان نے آ لیا جسے الٹ پلٹ کر دینے والی کہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طوفان میں پھنس کر ڈوبنے سے بچتے ہیں۔ لوگ ڈوبنے کے خوف سے چیخ و پکار کرنے لگے۔ مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کشتی والوں کو کہو کہ وہ 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں۔ میں بیدار ہوا اور کشتی والوں کو خواب بیان کیا۔ ہم نے مل کر 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان سے نجات عطا فرما دی۔ جو شخص یہ درود پاک درود تنجینا کسی بھی مشکل آفت یا مصیبت میں 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کا مقصد پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ درود تنجینا یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: ہے اللہ عز و جل سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تو ان کے سبب ہمیں تمام خوفوں اور آفتوں سے نجات دے، اور ان کے سبب تو ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، اور ان کی بدولت تو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے، اور ان کے ذریعے تو ہمیں بلند درجات پر فائز فرما دے، اور ان کی برکت سے تو ہمیں تمام نیکیوں کی آخری انتہا تک پہنچا دے، زندگی میں اور موت کے بعد، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔